بچاؤ کا رہتا ہے ذہن میں۔ سمندر میں صورت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سمندری مصیبت میں گھرتا ہے تو پھر بچاؤ کی کوئی بات دماغ میں آتی نہیں ہے، سارے راستے بند نظر آتے ہیں کہ بچنے کے راستے کیا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت انسان مجبور ہو کر کے اللہ کی طرف وہ لو لگاتا ہے، کوئی بھی عقیدہ اس کا ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، یہاں تک کہ اگر دہریہ بھی ہوگا، خدا کا نہ ماننے والا، وہ بھی کسی نہ کسی لفظوں سے اللہ کی طرف لو لگاتا ہے۔ اس لیے سمندر کی بات آئی۔ ایک صاحب مجھ سے بتا رہے تھے کہ وہ گئے فلوریڈا وغیرہ کہاں گئے ہوں گے، تو وہ سمندر کے کنارے وہ نہانے کے لیے پہنچ گئے، تو اب نہا رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ اس میں کچھ اس طرح کی موجیں آتی ہیں، کچھ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ کا کچھ فرق ہوتا ہے کہ ایسے موج آتی ہے کہ پھر آدمی اس میں نہیں ٹھہر پاتا۔ اپنے ارادے کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ جتنی چاہے طاقت صرف کر لیجئے، وہ آگے نہیں جائے گا، وہ پیچھے ہی سمندر کی طرف جائے گا۔ کچھ ایسی لہریں ہوتی ہیں کچھ ٹائم کے ساتھ متعین۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل حواس ہمارے ختم ہو گئے اور اب سوچ لیا کہ اب ہم گئے، کوئی صورت اب بچاؤ کی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے کے ہاتھ اٹھایا ہیلپ کے واسطے، تو اتفاق سے ایک لڑکا سا کھڑا ہوا تھا کنارے پر، اسے کوئی پریکٹس ہوگی یا پتہ ہوگا، وہ اندر اس نے چھلانگ لگائی اور ہماری ہاتھ پکڑ کر کے وہ کھینچ کے لے کے گیا، اور ہمارے یہ ہو چکا تھا، ہم جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سمندروں کے اندر، سمندر میں کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں یا کچھ سچویشنز اور ایسی بن جاتی ہے کہ وہاں انسان کی تدبیریں کام نہیں دیتی، اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ عقیدہ توحید فطری عقیدہ ہے، جب کوئی سہارا نہیں رہتا اس وقت تم اللہ کی طرف اللہ لگاتے، اور عقیدہ توحید جو ہے وہ جادو بن کر تمہارے سر پر بولتا ہے۔ لیکن جب وہ حالات نہیں باقی رہتے تو پھر تم دوسری طرف اپنی توجہ لے جاتے ہو تو جو فطرت کے مطابق نہیں ہے، حقیقت کے مطابق نہیں ہے، وہ بناوٹی چیزیں ہیں۔ وہ جو قرآن اس سے پہلی آیت میں کہا گیا تھا ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی بات جو ہے وہ صحیح ہے، اللہ کا وجود، اللہ کا ماننا یہی حق ہے۔ وانما يدعون من دونه والباطل، اور اس کے علاوہ تم اوروں کو جن کو پکارتے ہو وہ سب باطل ہے، حق ایک ہے بقیہ باطل ہے۔ اسی کو کہا جا رہا کہ دیکھو جس وقت تم مصیبتوں میں گھر جاتے ہو اور کوئی راستہ اس مصیبت سے نجات کا نہیں نظر آتا، اس وقت تم اللہ کو پکارتے ہو، تو یہی تو حق ہونے کی دلیل ہے۔ اور جب تم مصیبتوں سے نکل جاتے ہو تو تم ہزاروں کے سامنے تم سجدے کرنے لگتے ہو، معلوم ہو کہ یہ باطل ہے۔ تو اس کی دلیل تھی یہاں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے، کیونکہ سمندر کے سفر میں ایک تو صبر کی ضرورت ہے، اور نعمت مل جائے تو شکر کی بھی ضرورت ہے، یہ تو ہر ایک مصیبت میں بات ہے۔ یہاں سمندر کی مصیبت کا تذکرہ ہے تو نشانی تو ہے یہ، مگر کس کے واسطے؟ اس کے لیے جس کے اندر یہ دو مادے موجود ہوں، صبر کے اور شکر کے، ورنہ صبر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی نشانی نہیں، شکر نہ ہو تو وہ یہ ہوگا کہ جب مصیبت سے نکل کر باہر آ جائیں گے تو بجائے شکر گزاری کے پھر وہ ناشکری کریں گے تو اس کے لیے کوئی نشانی نہیں، جیسا کہ عام طور پر لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورت سمندر کے سفر میں کیا ہوتی ہے کہ جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے موج، غشیہ کا لفظ لائے تو یہ گھیرنا اور چیز ہے اور ڈھانپنا اور چیز ہے۔ واقعتاً سمندر کی بعض دفعہ موجیں جب ویدر وہاں کا خراب ہوتا ہے، موسم خراب ہوتا ہے، تو موجیں اس طرح سے اٹھتی ہیں کہ یہ بڑے بڑے جہاز، ایک کنارے سے موج اٹھی اور دوسرے کنارے میں جا کے گری، بالکل یہ عالم ہوتا ہے۔ اس کے سمندر کے جہازوں کی اونچائی سے اوپر کہیں چلی جاتی ہیں موجیں، وہ ڈھانپتی ہے، ادھر سے اٹھی ہوئی موج اور جہاز کے دوسرے کنارے تک، غشیہ فرماتے ہیں ڈھانپتی ہے موج ان کو۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، فرمایا صاحبانوں کی طرح سے، صاحبان بن جاتا ہے، جو چیز اس کے نیچے آ گئی تو صاحبان تو وہی سایہ فگن ہو جانا۔ تو موجیں جو ہیں سمندر کی جب اس طرح سے ہو جائیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں بڑی یکسوئی کے ساتھ، مخلص، پھر کسی اور کی طرف نہیں کہ کچھ دل ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ نہیں، بس صرف یکسوئی کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ لہ الدین، سارے دھرم، سارے مذہب، سارے فلسفے،
سب نیست و نابود، سب کافور ہو جاتے ہیں، بس ایک ہی دین رہ جاتا ہے اور وہ دین ہے اللہ کا، جس کی بنیاد ہے عقیدہ توحید پر، مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد۔ اس کے بعد دو طرح کے لوگ ہیں، سمندر سے نجات، مصیبت سے نجات مل گئی، کچھ تو وہ ہیں کہ دماغ میں باتیں رہ گئی، بھائی ہم بڑی مصیبت سے نکلے تھے، اس مصیبت سے نکلنے کا احساس باقی رہتا ہے، اس قوت کے ساتھ تو نہیں، اس زور اور فورس کے ساتھ تو نہیں کہ جو سمندر کے اندر اس مصیبت کے عالم میں تھا، لیکن باہر کچھ نہ کچھ اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ وہ حرارت جو ہے ایمان کی، جو ایمان وہاں پیدا ہوا تھا زور زبردستی کا، اپنی رضامندی سے تو نہیں ہوا تھا مگر زبردستی اللہ میاں نے منوایا تھا وہاں، تو وہ اس پوری قوت کے ساتھ تو باقی نہیں مگر کچھ نہ کچھ اس کا اثر باقی ہے۔ ایک تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو فرمایا فمنہم مقتصد، کہ جو درمیانی چال چلنے والے ہوتے ہیں۔ مقتصد ان کو کہتے ہیں، اقتصاد کہتے ہیں درمیانی راہ کو، جس میں افراط نہ ہو اور تفریط نہ ہو، اس کو اقتصاد کہتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ مصیبت ٹلی تو وہ خیال اور فکر بھی وہ ٹل گیا اور پھر اپنی اسی شیطنت پر اور سرکشی پر آ گئے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، دونوں کا یہاں تذکرہ ہے۔ جیسا اکرمہ ابن ابو جہل کے بارے میں ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو اکرمہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے اور ابو جہل کے بیٹے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں، یا یوں کہیے کہ وہ سہمے ہوئے ہوں گے کہ میرے باپ کے جو کارنامے ہیں اور اس کے بعد میری بخشش اور میری جان چھوٹنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کوئی سوال نہیں، اس یوں کہیے کہ اس کیفیت سے مغلوب ہو کر کے وہ بھاگے تو کہاں جائے؟ مکے فتح ہونے کا مطلب جزیرۃ العرب جو ہے اس پر اسلام کا جھنڈا لہرانا یہ آنکھوں سے نظر آ رہا تھا، سمندر کی راہ دی۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سمندر میں ان کی کشتی جو ہے وہ آ گئی اس موجوں کی زد میں، تو اللہ کو پکارے، اے اللہ مجھے بچائیے، اللہ بچائیے، بچ گئے اور کنارے لگی کشتی۔ تو پھر یہ ہوا کہ میں جس مصیبت سے بچ کر سمندر کی راہ لی تھی اس سے بڑی مصیبت نے مجھے سمندر میں میرا پیچھا کیا ہے، اب کوئی صورت نہیں، مجھے لوٹ کر ادھر ہی جانا چاہیے۔ تو مکے میں آئے اور کچھ وہاں کے حالات بھی سازگار دیکھے اور اس بات کی امید قائم ہوئی کہ نہیں، وہ مظالم جو ہیں وہ سب بھول بھلائیاں میں چلے گئے اور رحمت دو عالم کے دامن میں سب کو پناہ مل رہی ہے، تو اسلام انہوں نے بھی قبول کیا۔ فمنہم مقتصد، تو بعض تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے لفظ یہ ہے کہ درمیانی راہ۔ درمیانی راہ جو میں نے کہا یہ اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زور و شور نہیں باقی رہا، لیکن ہاں کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے۔ وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور، دوسرا طبقہ جو ہے کہ جس پر وہ اثر بالکل باقی نہیں رہا اور اپنی اسی اصل شکل میں آ گئے ہیں سرکشی کے اور کفر کے، ان کے لیے قرآن کیا تعبیر لے رہا ہے؟ وہ یہ کہ اور نہیں انکار کرتا ہے ہماری آیتوں کی یا ہماری نشانیوں کی مگر کل ختار کفور، وہ جو بڑا سرکش اور ناشکرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سرکشی کہ اس لیے فرما رہے ہیں سرکش ختار کہ بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے یا یوں کہ یہ تین طرح کے کہ ذرا نالائقی نہیں کرتے، سلامتی ہے طبیعت میں اور ان کی طبیعت وہی بات اختیار کرتی ہے کہ جو صحیح ہے، وہ بچے تو بڑی سلامت طبع والے ہیں۔ دوسرے میں تھوڑا سا کچھ ٹوہپن ہوتا ہے تو ان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ماں باپ نے ڈانٹ دیا اور وہ اس غلط بات سے رک گئے۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ سزا بھی دینی پڑتی ہے، یہ تو تین قسم ہو گئی۔ چوتھی وہ ہے کہ جن کے اوپر سزائیں جو ہیں وہ بھی اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ آپ ان کو یہ کہیں گے بڑے سرکش ہیں۔ تو یہ جو سزا دی گئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت کی شکل میں، یہ اس لیے دی گئی تھی تاکہ راہ راست پر آ جائیں، لیکن یہ سزا بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اسکرو جو ٹائٹ کیا گیا ہے اس سے بھی اثر نہیں پڑ رہا ہے، اس لیے ان کو سرکش کہا گیا۔ وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور، ہماری آیتوں اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر جو سرکش ہو اور ناشکرا ہو۔
اس لیے ناشکرے کا لفظ اس لیے کہ مصیبت سے چھٹکارا ملا، خلاصی ملی، یہ تو اللہ کی مہربانی، اس کی تو کم سے کم شکر گزاری ہونی چاہیے۔ ڈوبتے کو اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے کھینچ لائے تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، میں کہ دنیا کی مصیبتیں جو ہیں چاہے وہ سمندر کی مصیبت ہی کیوں نہ ہو، یہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کام آ جاتا ہے۔ رشتہ دار ہو تو اور بھی بڑھ کر کام آئے گا، اور پھر ان رشتہ داروں کے اندر ماں باپ کا تو وہ رشتہ ہے کہ اولاد کو مصیبت میں دیکھنا گوارا ہی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو، اولاد کو اس مصیبت سے نکالنے کی خاطر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا گوارا کر لیں گے، لیکن اولاد کو مصیبت میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ حالت ہے دنیا میں، اس رشتے کا یہ ایک تقاضا ہے، فرمایا کہ یہ تو دنیا میں ہے اور ان رشتوں کو یہ تقاضا ہے اور اس کا اثر یہ دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے، مگر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ سارے رشتے اور ناطے یہ سب بیکار ہو جائیں گے۔ یہی ماں باپ جو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لینا آسان سمجھتے ہوں مگر اولاد کو مصیبت میں دیکھنا گوارا نہ کرتے ہوں، ایک دن وہ آئے گا کہ اس دن یہ ماں باپ بھی اس بات کو بھول جائیں گے کہ ہماری اولاد کس حالت میں ہے اور ہم کس حالت میں، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ ماں باپ بھی اولاد کو مصیبت میں دیکھ کر کے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر ان کو مصیبت سے نکالنے کی ہمت نہ کر سکیں گے، وہ دن آ رہا ہے۔ تو اس لیے سمندر کی مصیبتوں کے بعد اس دن کی مصیبت کو یاد دلا رہے ہیں۔ بات واقعی یہ ہے کہ بڑی بلاغت کی ہے اور بڑی عجیب ہے، اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں ظاہر ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بات کہی جائے گی، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، واخشوا، اور خاص طور پر تمہارے دل میں خشیت اور خوف ہونا چاہیے، اور ڈرو تم اس دن سے لا یجزی والد عن ولدہ، کہ نہیں کافی ہوگا کوئی والد، کوئی باپ اپنے بیٹے سے یا اپنی اولاد سے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ولد بیٹے کو بھی کہتے ہیں اور ولد کا ترجمہ مولود سے بھی کیا جاتا ہے، مولود کہتے ہیں پیدا ہوئی بھی چیز کو، اسی لیے میں نے کہا کہ بیٹا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور اولاد بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، نہیں کافی ہوگا کوئی باپ اپنی اولاد کی طرف سے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی اولاد اپنے والدین کی طرف سے کچھ بھی، یعنی ذرہ برابر، یہ نہیں، کچھ بھی کا لفظ اس لیے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ جج کے سامنے مسئلہ جب پیش ہوا تو 10 سال کی سزا میں کنسیشن کر کے 5 سال کر دی کسی کی سفارش کی وجہ سے، تو یہ بھی کچھ نہ کچھ سے فائدہ ہوا، فرمایا شیئا، وہاں کچھ بھی جو ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ ماں باپ اولاد کو اور نہ اولاد ماں باپ کو، ذرہ برابر۔ ان وعد اللہ حق، قرآن شریف کی دوسری سورہ میں، وہ جو وہاں سورہ عبس کے اندر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بھاگنے کا لفظ تو واقعی بہترین تصویر پیش کرتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ تو ہوتے ہیں بڑے مختصر، مگر یہ کمال ہے قرآن کا کہ جس واقعے کو کہ صحیح عکاسی اور صحیح تصویر پیش کرنے کے واسطے ایک ادیب کو ایک لمبی چوڑی گویوں کا یہ کہ ایک اسٹوری جو ہے پلاٹ کرنی پڑتی ہے، قرآن نہایت مختصر لفظوں میں وہ بات بیان کرتا ہے اور پورا نقشہ دماغوں کے سامنے آ جاتا ہے، کیا نقشہ ہو سکتا ہے اس واقعے کا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنی اولاد سے، بیٹوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کیوں بھاگے گا؟ فرمایا کہ ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر انسان ایسی حالت میں گرفتار ہوگا کہ اس کو ساری اور فکروں سے بے فکر کیے رکھے گا، یغنی، کسی اور کا فکر آنے نہیں دے گا۔ ارے جی بیٹا آپ کا مر رہا ہے، جی کہاں سوچوں، مجھے اپنی فکر پڑ رہی ہے، وہاں یہ عالم ہوگا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، فرمایا کہ اس دن کی بس یہ بات سمجھ لو، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن جو ہے کچھ چہرے تو وہ ہوں گے کہ بڑے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے خوشیوں سے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن کہ
اندھیریوں پر اندھیریاں، یہ میں اپنے لفظوں میں اس مضمون کو بتلا رہا ہوں، اندھیریوں پر اندھیریاں. ایک اندھیری تو پریشانیوں کی، کتنا بھی حسین چہرہ ہو، کتنا بھی کھلا ہوا رنگ ہو، مگر جب غم چھاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی سفیدی ہے یہ ساری سیاہی سے بدل گئی ہے. کہاں گیا وہ رنگ و روغن انسان کے چہرے کا؟ کہاں گئی وہ شادابی؟ کہاں گئی وہ تابانی؟ سب کافور ہو کر کے اور سیاہیاں دوڑنے لگتی ہیں انسان کے چہرے پر. ایک تو یہ اندھیری، اور اوپر سے وہ ہو کا عالم اس میدان کے اندر، تو وہ گرد و غبار اور وہ جو ہوگا مجمع کا، وہ اندھیریاں الگ. تو وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. فرمایا کہ یہ ہوں گے کافر اور فاجر، یہ ان کی حالت ہوگی. تو قرآن نے یہ تصویر وہاں پیش کی ہے قیامت کے دن کی. اسی کو یہاں مختصر فرمایا کہ کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق. باقی یہ پوچھنا کہ کب کو ہوگا، کب آ رہی قیامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض قریش مکہ نے آ کر پوچھا کہ جناب والا کچھ تو فرمائیے، سارا سال سنتے سنتے گزر گئے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اور یوں حساب اور کتاب ہوگا، اور یوں جنت اور جہنم ہوگی. وہ کب کو وہ موعود دن آ رہا ہے جس کا آپ وعدہ کیے ہوئے ہیں؟ کچھ تاریخ تو ارشاد فرمائیے. فرمایا کہ ان وعد اللہ حق. خوب سن لو، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا کی یہ چند روزہ زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دن آتا ہے تو یہ سوچے کہ بس اب یہ روشنی ہمیشہ رہے گی. غلط ہے، وہ شخص دیوانہ ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ رات آئے گی. ایک شخص اگر مالدار ہے، اس مالداری پر اس کو اطمینان نہیں کرنا چاہیے. آج کی مالداری کل کو فقر فاقے سے بدل سکتی ہے. آج کا تندرست کل کا بیمار ہو سکتا ہے. آج کا جوان کچھ دن کے بعد بڑھاپے کی کوئی حالت میں آئے گا. تو یہ لیل و نہار ہمیشہ نہیں رہتے، اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ تبدیلیاں بتلا رہی ہیں کہ زوال ہوگا اس انسان کو. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے. آج کے حالات جو ہیں، ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور نہ تمہیں دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں ڈال دے. وہ کون ہے دھوکے میں دھوکہ دینے والا؟ مراد ہے اس سے شیطان، اور شیطان کے وسوسے. نفس بھی ہو سکتا ہے، نفس انسان کا نفس جو ہے وہ بھی ہے. اسی لیے یہاں غرور کا لفظ لائیں. غرور تو دھوکے کو کہتے ہیں غین کے پیش سے، اور غین کے زبر سے دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں غرور. اس لیے قرآن شریف میں کہیں غرور آیا، کہیں غرور آیا. وہ یوں نہ سمجھیں کہ شاید لکھنے والے کی گڑبڑ ہو گئی، کہیں پیش لگا دیا، کہیں زبر لگا دیا. دو مستقل الگ لفظ ہیں. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی قرآن شریف کو احتیاط سے پڑھنا کتنا ضروری ہے. غرور کی جگہ غرور پڑھ دیجئے، غرور کی جگہ غرور پڑھ دیجئے تو معنی بالکل بدل جائیں گے. غرور کے معنی دھوکے کے ہیں، اور غرور کے معنی دھوکے دینے والے کے ہیں. فرمایا کہ ولا یغرنکم باللہ الغرور. تو یہاں اسی لیے ابلیس نے فرمایا، شیطان نے فرمایا، کوئی بھی ہو دھوکہ دینے والا اس کے دھوکے میں مت آئیں. مثلا نفس ہو یا شیطان ہو، کس طرح کے دھوکے دیتا ہے اللہ کے تعلق سے؟ دھوکے دیتا اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، وہ تو بخشش کر دیں گے. تمہیں کیا فکر ہے؟ اتنے گناہ ہیں مگر اللہ کی بخشش سے کہیں بڑھ تو ہی جائیں گے ہمارے گناہ. اللہ کی رحمتیں ہمارے گناہوں سے تو کہیں زیادہ ہیں، اس لیے وہ معاف کر دیں گے. اب انسان جو ہے بجائے اس کے کہ وہ گناہوں سے بچتا، یہ اس کو جو دھوکہ دے دیا گیا کہ اللہ تو رحیم اور کریم، حالانکہ حقیقت، مگر اس حقیقت سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. فائدہ یہ اٹھانا چاہیے تھا کہ اللہ جب رحیم ہے، اللہ جب کریم ہے، تو میری غیرت کیا تقاضا کرتی ہے کہ رحیم اور کریم کی نافرمانی کی جائے. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب اللہ رحیم اور کریم ہے تو ایسے رحیم اور کریم کے تو مجھے زیادہ حقوق ادا کرنے چاہیے. یہ تقاضا تھا اس کا، نہ یہ تقاضا کہ انسان گناہوں پر سرکش ہو جائے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات فرماتے تھے. میں کہتا ہوں واقعی یہ ان بزرگوں کی باتیں بڑی اسی لیے کارآمد ہوتی ہیں، اور ان کو جو حکمت کا جو ان کے علم کو جو حکمت کہا جاتا ہے وہ اسی واسطے. فرماتے تھے کہ جوانی کے اندر انسان کو اللہ کی شان قہاری اور شان جباری کا احساس کرنا چاہیے. وہی انسان کو اس جوانی کے اندر جو ہے وہ گناہوں سے روکے گی. اور جب بڑھاپا آ جائے اور قوت میں اس محلال اور کمزوری آنے لگ جائے،
اس وقت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان رحیمی شان کریمی کا احساس کرنا چاہیے. اس عمر میں نا امید جو ہے مفید نہیں بلکہ امیدیں مفید ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ واقعی بہترین نسخہ ہے حضرت نے جو فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم لوگ نوجوانی کے اندر یہ تصور کریں اللہ تو رحیم اور کریم ہے. حالانکہ حقیقت ہے اللہ رحیم اور کریم ہے، مگر اللہ جبار بھی تو ہیں، قہار بھی تو ہیں، اسی طرح سے اللہ غالب بھی تو ہیں، عزیز بھی تو ہیں، اور عزیز انتقام بھی تو ہیں. ان ساری اللہ کے ان صفتوں کا تصور کرنا چاہیے. تو حاصل یہ ہے کہ انسان اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی ان صفتوں کا احساس کر کے گناہوں پر اور جری ہوتا ہے، جو یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے. اسی طرح سے مثلا انسان کہتا ہے کہ ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، توبہ کر لیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے. اسی طرح کہتا ہے کہ بھائی کیا نام ہے، ابھی تو قیامت بہت دور پڑی ہوئی ہے اور قیامت جب آئے گی تو اس سے پہلے جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے. اگر یہ کہ 10 قسم کے بہانے انسان کا ذہن تراشتا ہے. فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی. بعض مسلمان کہا کرتے ہیں ہم تو سید الانبیاء کی امت میں ہیں، بس ہمیں تو شفاعت کا بھروسہ ہے، شفاعت فرما دیں. بات تو صحیح ہے، مگر وہی اللہ کے رحمان ہونے کی بات صحیح ہے، مگر اس سے جیسے نتیجہ غلط نکال لیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہوگی، گنہگاروں کے لیے ہوگی، کوئی شبہ نہیں، مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ چونکہ یہ ہوگا لہذا اب ہمیں گناہ کرتے رہنا چاہیے، وہ غلط ہے. یہ وہی شیطان کا دھوکہ ہے، یہ وہی نفس کا دھوکہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اس پر تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اے اللہ تیرا ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ایسے نبی کی امت میں ہم کو رکھا ہے کہ اگر ہمارے ہم بندے بشر ہیں، بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ہماری گویا خطائیں اس طرح سے معاف ہو جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں جو ہے وہ کام دیں گی. یہ ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ارادے سے اپنا انسان گناہ کرنے لگ جائے اور گناہوں پہ شرمندگی اور شرمساری نہ ہو. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث. پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے. فرمایا کہ اللہ بلا شبہ اللہ انہی کے پاس ہے قیامت کا علم. الساعة، ساعة کا تو ویسے ترجمہ تو ہے گھڑی. الساعة الف لام لگا تو مطلب ہو گیا متعین گھڑی، یعنی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی لیے الساعة قیامت کو کہتے ہیں. اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قریب آ گئی وہ گھڑی. کون سی گھڑی؟ قیامت کی گھڑی. تو الساعة مراد تو ہے ایک متعین گھڑی، لیکن اس سے معنی جو لیے جاتے ہیں وہ قیامت کے. اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اتارتا ہے بارش. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ رحموں کے اندر ہے. یہ 3 باتیں ہوئیں. چوتھی بات وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتی کوئی جان، نہیں جانتا کوئی نفس کل کو وہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا عمل کرے گا. کسب کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور 5ویں چیز یہ کہ کوئی جان اور کوئی نفس اس بات کو نہیں جانتا کس زمین کے اندر اس کو مرنا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. ان اللہ علیم خبیر، فرمایا اللہ ہی جاننے والے ہیں اور وہی خبر رکھنے والے ہیں. 5 چیزوں کو جو بیان کیا گیا یہ نہیں کہ یہ صرف 5 باتوں کا علم اللہ کو ہے، یہ مراد نہیں. کوئی حصر مقصود نہیں ہے. وہ چیزیں کہ جن کا علم اللہ کو ہے ان کو کاؤنٹ کرانا نہیں ہے، بلکہ بلکہ بطور نمونہ یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ 5 چیزیں نمونے کی ہیں، ان کا علم اللہ کو ہے. اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کو ہے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نمونے ہی کے طور پر یہ چیزیں آئیں تو یہی چیزیں کیوں آئیں 5؟ اور بھی کچھ ہو سکتی تھی. کیا وجہ ہے کہ ان کا تذکرہ کیا گیا، یعنی انتخاب ان 5 چیزوں کا کیوں کیا گیا؟ اور پھر جبکہ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بعض تو کہتے ہیں کہ اس لیے ان 5 چیزوں کا انتخاب ہوا کہ لوگوں نے انہی 5 باتوں کا سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ کہا گیا کہ 5 باتوں کا علم اللہ کو ہے.
بعض کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کے ذہن میں ان 5 باتوں کا علم حاصل کرنے کی بڑی دھن لگی رہتی، کسی طرح سے یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کب آئے گی، کسی طرح سے یہ معلوم ہو جائے کہ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی دیر ہوگی، اور کیا اس کے نتائج اور ثمرات ہوں گے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ عورت کے پیٹ میں ہے کیا، کس حالت میں ہے، کس رنگ میں ہے، کیا گزرے گی اس پر، باہر آئے گا تو کس رنگ میں ہوگا اور کس حالت میں ہوگا، اس کی فکر رہتی۔ اور اسی طرح سے آنے والے وقت میرے اوپر کیسا ہوگا، کس طرح گزرے گی میری کل، اس کی فکر رہتی انسان کو، اور کہاں میری موت ہوگی۔ تو یہ 5 باتیں وہ ہیں کہ انسان کو اس کا علم حاصل کرنے کی ایک فکر ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی 5 باتوں کے بارے میں فرمایا۔ ایک بات تو تیسری بات اور ہے، اور وہ یہ، اس کو ذرا توجہ سے سنیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے ایک اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح سے جوڑ کر کے اس سے ہار بنتا ہے، جس طرح سے کہ ایک موتی کو اپنی جگہ سے آپ نے ہلایا اور ہار کی خوبصورتی ختم، وہ ہے قرآن کی شان۔ سمجھ لیجئے کہ علوم غیبی جو ہیں، غیبی علم، وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک کو تو کہیں گے علم الاحکام، اللہ سبحانہ و تعالی کے وہ احکام اور وہ اوامر جن کو ہم کہتے ہیں دین، مذہب، شریعت، ریلیجن، ایک تو یہ ہے علم الاحکام۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی غیب ہے، اللہ کی مرضی بندوں کے تعلق سے کہ بندے یہ کام کریں تو اللہ راضی ہوں گے اور یہ کام کریں تو اللہ ناراض ہوں گے، اللہ نہ بتائیں تو کس کو معلوم ہوگا، ظاہر ہے کہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ تو اس لیے غیب کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ جس کو علم الاحکام کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جس کو کہا جائے گا علم الاکوان، کون کی جمع، کون، اللہ کے وہ معاملات، اللہ کے وہ فیصلے یا اللہ کے وہ کام کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یا جس کا ہم کو فائدہ اس دنیا کی زندگی میں ہے۔ مثلا آسمانوں میں جو کچھ ہو رہا، زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا، آسمان اور زمینوں کے درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کو عالم کون کہتے ہیں۔ بارشوں کا ہونا، دھوپ کا نکلنا، کسی کا مرنا، کسی کا جینا، کسی کا تندرست ہونا، کسی کا بیمار ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کو کون کہتے ہیں غالباً، اور اسی سے بنا ہے وہ لفظ کن۔ اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ فرما دیتے ہیں کہ وہ ہو جاتا ہے۔ کن اسی کون سے بنا ہے، کون مصدر ہے۔ تو وہ جو بہرحال یہ علم الاحکام اور علم الاکوان، یہ 2 طرح کے علم ہیں، جس کو یوں کہیے ایک ہے شریعت اور ایک ہے تکوین، 2۔ پھر علم الاکوان جو ہیں اس میں بھی 2 طرح کے ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اکوان غیبی، اور اکوان جو ہیں وہ یوں کہیے کہ مکانی، اور ایک ہے اکوان زمانی، یعنی مکان سے متعلق، جگہ سے متعلق، اور ایک ہے زمانے سے متعلق۔ میں بھی اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ پھر زمانی جو اکوان ہیں زمانے سے متعلق، وہ ظاہر ہے کہ زمانے 3 ہوتے ہیں، ایک پاسٹ، ایک پریزنٹ، ایک فیوچر، ماضی اور حال اور مستقبل۔ اس لیے اکوان زمانی جو ہے وہ بھی 3 ہو گئے، ایک ماضی سے متعلق، ایک حال سے متعلق اور ایک مستقبل سے متعلق۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ جہاں تک علم الاحکام کا تعلق ہے، اس کا کلی علم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے، وہی اس کا مرکز ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کا دامن نہ تھام لے اور نبی سے اس کا سلسلہ نہ جوڑ جائے۔ اللہ کی مرضیات جن کو احکام سے متعلق ہیں، وہ کسی کو اس کا علم نہیں حاصل ہو سکتا بغیر نبی کے واسطے کے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات یہ؟ ہاں، علم الاحکام کی جزئیات جو ہیں وہ امت میں جو فقہاء ہیں، جو علماء ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے یہ سمجھ اور یہ حکمت عطا فرمائی ہے، جس کے لیے قرآن شریف میں ایک اور جگہ ایک لفظ آیا ہے، یجعل لکم فرقانا، کیا ہے وہ آیت کل آئی ہے نا سورہ انفال میں،
کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو یجعل لکم فرقانا ویکفر یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان تجویز کر دیں گے۔ تو فرقان کیا ہے؟ فرقان ہے ایک ایسی صلاحیت کے لیے یہاں فرقان بولا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے حق حق ہی نظر آئے، باطل باطل ہی نظر آئے، کنفیوژن کبھی نہ ہو۔ یہ فرقان فرق سے بنا ہے۔ فرق کہتے ہیں ڈیوائڈ کر دینے کو، دو حصوں میں تقسیم کر دینا، اسی کو فرق کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ بولتے ہیں میاں تم نے دو بھائیوں میں فرق کر دیا، کیا مطلب؟ کوئی بھائی